اس بارگاہ میں عاجز و ناتوان ہیں کہ جنہیں اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے اور کمالات دے کر ہمارے درمیان بھیجا ہے، ہمارے درمیان رکھا ہے۔ یہ یہاں رہ کر الجھے نہیں بلکہ یہاں رہ کر اطمینان کا مظاہرہ کیا۔ یہ یہاں والے تھے نہیں۔ وہ جو معراج مصطفیٰ کی عظمت کی بات ہے، نبی کا معراج پہ جانا عظمت کا عنوان ہے یا نبی کا یہاں رہنا عظمت کی بات ہے؟ وہ تو ان کی اپنی جگہ تھی، جب چاہیں چلے جائیں۔ 100 سے زیادہ معراجیں سرکار نے کی ہیں، ایک قرآن میں ذکر ہوئی ہے۔ آفیشل سفر جو تھا، سرکاری سفر جو تھا، اس پروٹوکول کے ساتھ، آداب و تہذیب کے ساتھ اور ایک تمام تر تقاضوں کے ساتھ جو سفر ہوا، وہ ایک بیان ہوا، ورنہ نبی کے لیے 100 سے زیادہ معراجیں لکھی ہیں کہ سرکار جب چاہتے تھے، دل ہوتا تھا، معراج پہ چلے جاتے تھے۔ تو سرکار کا، اور پھر علامہ ذیشان جوادی نے تو بڑے حسین 2 مصرے کہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ تو عرض گزار ہوں کہ ان کا وہاں جانا جہاں عظمت ہے، اس سے بڑی عظمت ان کی ذاتی شخصیت کی عظمت یہ ہے کہ وہ یہاں رہے، وہ یہاں رہے۔ یہ ان کی زندگی کا حسین اور عظیم عنوان ہے۔ ہمارے درمیان انہیں اس لیے رکھا گیا کہ انسان فطری طور پر اچھائیوں کو دیکھ کر، حتیٰ برائیوں کو دیکھ کر اپنا رہا ہوتا ہے، برائیوں کو اثر لے رہا ہوتا ہے جی، اور اس کی زندگی پر ماحول کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور وہ اگر 4 برائیوں کو دیکھ کر متاثر ہو رہا ہو تو کوئی ایک ایسی اچھائی دکھانے والا بھی وجود ہو جس سے اسے اثر لینے کا موقع نصیب ہو جی۔ ہوتا ہے آپ اور ہم جب کہیں باہر جاتے ہیں تو باہر کا اثر ہم پر ہو رہا ہوتا ہے، کسی فلاں زبان بولنے والوں سے ہماری دوستی ہو جاتی ہے تو ان کی زبان کا اثر ہم پہ ہو رہا ہوتا ہے جی۔ مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تانگا روکا انہوں نے، اسے 1-2 آنے طے پائے کہ وہاں تک، اس محلے تک اتنے آنے میں پہنچائے گا، اتنے ٹکوں میں آنے میں پہنچائے گا۔ آدھے رستے میں تانگے سے اترائے، کہنے لگے بھائی میں نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا جی ابھی تو کیا بات ہے، کیا ناراضگی؟ کہنا نہیں، میری وہاں تک اردو خراب ہو جائے گی۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، کہنے لگے تمہاری باتیں سن کے، تمہارا لہجہ سن کے میری زبان ہی خراب ہو جائے گی۔ تو انسان اثر لے رہا ہوتا ہے۔ اور خود میں مفتی عنایت علی شاہ صاحب ملتان میں مقیم تھے، ویسے وہ خیرپور ریاست کے مفتی اعظم تھے پاکستان بننے سے پہلے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی 56 تک ریاست رہی، اور تو وہ مفتی تھے وہاں کے، تو ان کا لہجہ سرائیکی لہجہ تھا۔ تو 2 مہینے تک میں مفتی صاحب کے ساتھ رہا تو میرے اردو لہجہ بھی سرائیکی لہجہ ہو گیا تھا۔ بہت دن بعد سنبھال پایا میں اپنے آپ کو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اثر ہوتا ہے۔ اچھا میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ علامہ اقبال خود کہہ رہے ہیں، خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مجھے مغرب کی جو فضائیں تھیں نا، وہ مجھے متاثر نہیں کر سکیں، اس لیے کہ میں نے مدینہ اور نجف کا سرما لگایا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ رہا محمد و آل محمد۔ تو انسان اثر لیتا ہے۔ گفتگو یہ ہے کہ انسان اثر لیتا ہے اور متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے بچوں کو فلاں اسکول میں داخل کرواؤ، فلاں جگہ نہ جاؤ بیٹا، فلاں سے نہ ملنا بیٹا، ان سے دوستی نہ کرنا، اس علاقے میں نہ جانا، ان کے ساتھ نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ان سے اثر لے گا جو منفی اثر ہے۔ اور اگر اچھے دوستوں میں، پڑھے لکھے دوستوں میں، خاندانی لوگوں میں، مہذب لوگوں میں ہمارے بچے جا کے بیٹھیں یا ان سے دوستی ہو تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس کے اوپر اس کا اچھا اثر ہوگا۔ تو انسان ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے تک اگر میں گلاب بیچنے والے کے دکے پہ بیٹھ کے آؤں، جو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی، یہ تو ہونا ہے۔ جو 70 سال سے حسین کر رہا ہو، اس میں حسینیت کی خوشبو کیسے نہیں آئے گی؟